بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کی ایمان اور قربانی کی طویل داستان۔ حضرت ام شریک کا اصل نام رضیہ بنت جابر تھا۔ آپ قریش کے ایک معزز اور طاقتور خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور زمانۂ جاہلیت میں قریش کے بت پرست معاشرے کا حصہ تھیں۔ آپ کا قبیلہ قریش کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا جن کی زندگی کا دار و مدار بتوں کی پوجا، معاشرتی رسم و رواج اور عرب روایات پر تھا، لیکن آپ کا دل ہمیشہ حق کی تلاش میں بے چین رہتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت ام شریک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو سنتے ہی اس کو اپنے دل میں جگہ دی۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ دین اللہ کا پیغام ہے اور یہ تمام جھوٹے خداؤں اور بتوں کی پرستش سے پاک ہے۔ آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، حالانکہ اس وقت مکہ میں اسلام قبول کرنا اپنے آپ کو شدید اذیت اور مخالفت کے لیے پیش کرنے کے مترادف تھا۔ آپ اسلام کی طرف مائل ہونے کی اصل وجہ آپ کی حق کی تلاش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا اثر تھا۔ آپ نے سوچا کہ اگر یہ دین اللہ کا سچا پیغام ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے نہیں روک سکتی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مشکلات۔ جب حضرت ام شریک نے اسلام قبول کیا تو ان کے اپنے قبیلے اور اہل خانہ نے ان کے خلاف محاذ کھول دیا۔ قریش کے سرداروں کو آپ کے ایمان لانے کی خبر ملی تو انہوں نے آپ کو سخت سزائیں دینا شروع کر دیں۔ آپ کو کئی دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم اسلام کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں آزادی دے دیں گے، لیکن حضرت ام شریک نے اپنے ایمان کی پختگی اور اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گی، چاہے تم مجھے قتل کر دو یا اذیتیں دو۔ ایک بار قریش نے آپ کو شدید گرمی میں دھوپ کے نیچے باندھ دیا اور پانی تک پینے نہ دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ اسلام کو ترک کر دیں، لیکن آپ نے ان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ آپ کی استقامت دیکھ کر ان کے جلاد حیران رہ گئے۔ مدینہ کی طرف ہجرت۔ حضرت ام شریک نے مکہ میں قریش کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ ہجرت آسان نہ تھی، راستے میں آپ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ سے مدینہ کا سفر کئی دنوں پر مشتمل تھا، جس میں کھانے اور پانی کی کمی، راستے کی سختیاں اور دشمنوں کا خوف شامل تھا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ خدمت دین اور قربانی۔ مدینہ پہنچ کر حضرت ام شریک نے اسلام کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ آپ عورتوں کے درمیان اسلام کا پیغام پھیلاتی اور انہیں نیکی کی طرف راغب کرتی۔ آپ نے کئی عورتوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور ان کے دلوں میں توحید کی شمع روشن کی۔ حضرت ام شریک نے اپنا مال و دولت بھی دین اسلام کی خدمت میں خرچ کیا۔ آپ نے کئی بار اپنے قریبی ساتھیوں کو مدد فراہم کی اور اسلام کے مشن کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ حضرت ام شریک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور ان کے پیغام کو پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک بار آپ نے اپنی جمع پونجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تاکہ اسلام کے مشن میں آسانی ہو۔
آپ کا یہ جذبہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں اس قربانی کا بہترین صلہ دے گا اور جنت میں تمہارے درجات بلند کرے گا۔ صبر و استقامت کی مثال۔ حضرت ام شریک نے اپنی زندگی میں ہمیشہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ مکہ کے مخالف ہوں یا مدینہ کی مشکلات، آپ نے کبھی اللہ کے دین کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ آپ کی قربانیوں نے اسلام کی ابتدائی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا اور آج بھی آپ کی داستان مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وفات۔ حضرت ام شریک نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کی خدمت میں گزارا۔ آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ کہانی کا سبق۔ حضرت ام شریک کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت ہر مصیبت اور مشکل کو عبور کر سکتی ہے۔ آپ کی قربانی اور اللہ کی محبت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم حق کے راستے پر چلیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل